خواتین و حضرات، آج کی گفتگو میں جہاں ہم یہ آرگینسٹی اور ٹاکسیسٹی کا ذکر کر رہے ہیں جذبات کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، تو آج کی گفتگو یہ ہے کہ ہم آپ کو باور کرائیں کہ ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا فیصلہ یا بہت بڑا ڈیسیجن یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہو کر کیا کریں گے اور کیا بنیں گے۔ یہ وہ گفتگو ہے جو ہم چھوٹے ہوتے ہی سننا شروع کر دیتے ہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے ارد گرد، اور پھر کسی نہ کسی زندگی کی سٹیج پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا جاب کیا ہوگا، ہمارا شعبہ کیا ہوگا، ہم کون سا پیشہ اختیار کریں گے۔ کسی زمانے میں تو بس 2-4 ہی پیشے ہوا کرتے تھے، اور اب تو ایسے ایسے نئے نئے پیشے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہوں گے۔ مجھے ایک صاحب نے آ کر اگلے دن یہ کہا کہ میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، تو کہنے لگے کہ آئی ایم این ایکچوریل سائنٹسٹ، میں ایکچوریل سائنسز کا ایکسپرٹ ہوں۔ تو گھوم گیا میں، خیر میری تو لیاقت بھی نہیں ہے، اس لیے شاید آپ سب تو جانتے ہی ہوں گے کہ یہ کیا شعبہ ہے۔ بہرحال اس طرح کے بہت سارے اور بھی شعبے ہیں کہ جو ہم نے سنے بھی نہیں، اور آپ آئندہ اپنے بچوں سے یہ سنیں گے کہ وہ ایک ایسا شعبہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جس کا ہو سکتا ہے آپ نے کبھی ذکر بھی نہ سنا ہو۔ تو لیکن آج کی گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ جیسے آرگینسٹی کا آپ کی خوراک سے تعلق ہے، اس طرح سے کیا کرائیٹیریا ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ، جب آپ کا بچہ آپ سے آ کے یہ کہے کہ میں یہ شعبہ اختیار کروں گا، تو وہ کیا 5 ایسے کیریکٹرسٹکس ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ اسے ہاں یا نہ کہیں، یا اس کو اپنا ایک ویو اس شعبے کے بارے میں دے سکیں۔ تو اس میں مثال یوں یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک آرگینک جو شعبہ ہے اس کے اندر سب سے بڑی خصوصیت کیا ہوتی ہے۔ اب ذرا سا میں یہاں یہ عرض ضرور کروں گا کہ آپ وہ حرام اور حلال والے جو بحث ہے اس میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ وہ تو بہت ایک مورل ججمنٹ ہے، اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں حرام کی بارش ہو رہی ہے، وہاں پر کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو کہ بالکل 100% حلال ہے، شاید اب ممکن ہی نہیں رہا۔ تو اس بحث میں نہیں پڑھ رہا، اور یہ جو گفتگو ہے ابھی آرگینک اور ٹاکسک جابز کی اور شعبوں کی، یہ اس سے ہٹ کر ہے، اور وہ کرائیٹیریا تو خیر آپ جانتے ہی ہیں، اس لیے میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ تو 5 ایسی چیزیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جس شعبے پر اپنا ویو دینے لگے ہیں اپنی اولاد کو یا اپنے کسی دوست کو، وہ کیا ایک ویلڈ ریزن ہے اس کو بچانے کا ٹاکسیسٹی سے جو کسی جاب میں ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی شعبے کو اختیار کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام ضرور کیجیے گا کہ وہ پریڈکٹیبل ہو، یعنی اس کی جو ٹریجیکٹری ہے پروگریس کی، آپ کے جو اس شعبے میں لیاقت حاصل کرنے کی سکلز کے اعتبار سے، آپ کی ایٹیچیوڈنل اور پرسنالٹی گروتھ کے حوالے سے، اور آپ کی جو فنکشننگ ہے ایز اے پروفیشنل، اس کی جو پروگریس ہے آپ کے کریئر کی، وہ پریڈکٹیبل ہو، یعنی اس کا کوئی رستہ متعین ہو۔ مثلاً جس وقت مجھ سے میرا بیٹا یہ آ کے کہے گا کہ میں رات کی شفٹ میں ایک امریکی کمپنی کے لیے ٹیلی فونک ایک ریسیپشنسٹ کا کام کروں گا، جو کہ رات کے 9 بجے شروع ہوگا اور صبح 5 بجے ختم ہوگا، اور مجھے اس کمپنی کے لیے جو ہونے والے سوالات ہیں وہ آن لائن میں ان کے جواب دیا کروں گا۔ یہ آج کل ایک بہت کامن جاب ہے جو بچے کرتے ہیں، ہمارے ینگسٹرز کر رہے ہیں، اور بہت سارا زر مبادلہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن میں ایز اے سائیکائٹرسٹ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہونے والی جو تباہی ہے، اس وقت یہ ہماری اولادیں رات کے وقت مسلسل کام کر رہی ہیں، ایک کسی بڑے سے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ینگسٹرز، لڑکے اور لڑکیاں، اور وہ ٹیلی فون کے اوپر آن لائن سوالوں
کوئی جوابات دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک خاص طرح کا جاب ہے، مجھے تو اس کی کوئی زیادہ تفصیلات بھی نہیں پتہ، لیکن ان کے سونے جاگنے کے معمولات ختم ہو چکے ہیں، ان کے کھانے پینے کی روٹین تباہ و برباد ہو چکی ہوئی ہے. یہ بہت ساری تنخواہ ضرور لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، یعنی یہ جو کریئر سٹرکچر ہے، اس کی جو پریڈکٹیبل ٹریجیکٹری ہے وہ کیا ہے، تو وہ خاموش سے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہی ہے جو ہے. یعنی دیر از نو پریڈکٹیبل ٹریجیکٹری. تو اس لیے جب مجھ سے کوئی پوچھے گا بچہ آ کر یا کوئی جوان کہ میں اس جاب میں جاؤں، تو میں اس سے صاف صاف کہوں گا کہ نہیں، یہ ایک ٹاکسک ایسا شعبہ ہے آپ کے لیے جو کہ آپ کی زندگی میں زہر گھولے گا، اور یہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا آپ سے. تو یہ پہلا کرائٹیریا. دوسرا کرائٹیریا کنسسٹنسی، کہ آپ کا جو شعبہ ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ کے کام کے اندر کچھ مماثلت ہو ہر دن. اگر یہ مماثلت نہیں ہوگی اور آپ روزانہ ایک نئی جنگ کے لیے تیار ہوں گے، اور وہ نئی جنگ کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ اونٹ اس کروٹ بیٹھے گا یا اس کروٹ بیٹھے گا، تو یہ جو انکنسسٹنسی ہے آپ کے جاب کی، یہ جو پل میں تولا پل میں ماشا ولی کیفیت ہے. مثلا میں نے سب سے زیادہ سٹریس دیکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو سٹاک ایکسچینجز میں کام کرتے ہیں. ان کے ہاں جو ایک انپرڈکٹیبلٹی کے ساتھ انکنسسٹنسی ہوتی ہے جاب کی، وہ بہت زیادہ ان کے اندر برن آؤٹس کا سبب بنتی ہے، ان کو طرح طرح کی لائف سٹائل ڈس آرڈرز اور بیماریوں کا سبب بنتی ہے. وہ اپنے شعبے میں کامیاب بھی بہت ہوتے ہیں، ان کو بہت سارے پیسے بھی ملتے ہیں، اور وہ بہت سارا سرمایہ بھی جمع کر لیتے ہیں اس اسٹاک ایکسچینج کے کام سے، لیکن اس کے اندر جو انکنسسٹنسی ہے جاب کی، وہ بہت ہی خطرناک اور ٹاکسک ہے. یہ انکنسسٹنسی جابز کی اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی جگہ پہ بغیر کسی جاب ڈسکرپشن کے ملازمت دے دی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آ جانا، پھر دیکھیں گے تم نے کیا کرنا ہے. اور آپ کبھی اسی دفتر میں ایک ریسیپشنسٹ ہیں، کبھی آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کبھی آپ فیلڈ کا کام کر رہے ہیں، کبھی آپ کلیریکل کام کر رہے ہیں، کبھی آپ اسی ایک دفتر میں مینیجریل کسی ایکٹیویٹی میں ہیں. تو یہ جو روزانہ آپ کا پیٹرن بدل رہا ہے، آج اس سیٹ پر، کل اس سیٹ پر، پرسوں اس سیٹ کے اوپر، تو یہ جو ایک انکنسسٹنسی ہے، یہ بھی کسی جاب کو ٹاکسک بنا دیتی ہے. انسیکیورٹی، کسی جاب کے اندر انسیکیورٹی کا ہونا، سیکیور نہ ہونا، یعنی یہ معلوم ہی نہیں ہے آپ کو. آج کل آپ کو پتہ ہے نا کہ گورنمنٹ جابز تو نہ ہونے کے برابر ہیں. گورنمنٹ جابز کیوں لوگ پسند کرتے تھے اور کم دن خابر بھی راضی تھے کام کرنے کے لیے؟ کہ اس کے اندر ایک بلٹ ان سیکیورٹی ہوتی ہے. اب جو جابز ہیں وہ کانٹریکچول ہیں، لیکن اگر آپ کے جاب میں چاہے وہ کانٹریکچول جاب بھی، بلٹ ان سیکیورٹیز نہیں ہیں کہ جس وقت آپ کو اس جاب سے فارغ کیا جائے گا تو اس کا کیا پروٹوکول ہوگا، آپ کے رائٹس کیا ہیں آپ کے جاب میں، آپ کے شعبے میں کیا امکانات ہیں اس بات کے کہ اچانک آپ کے نیچے سے قالین نہیں کھینچ لیا جائے گا اور آپ کی سیٹ ہٹا نہیں دی جائے گی. اس انسیکیورٹی کا ایک اندازہ ضرور کیجیے گا. اگر انسیکیورٹی ہے تو پھر یہ جاب ٹاکسک ہے. میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ حرام حلال سے تو میں نے ضرور منع کیا تھا آپ سے کہ ہم وہ ڈسکشن اس میں نہیں کریں گے جابز کے حوالے سے اور ٹاکسیسٹی اور آرگینسٹی کے حوالے سے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایسے شعبے مت جائیے گا جس میں انسانوں کے ساتھ دھوکہ دہی اور انجسٹسز بلٹ ان ہوں. مثال کے طور پر میرے بہت سارے دوست ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں جس میں ان کا اپنا سرمایہ ہوتا ہی نہیں. اس میں کسی کا سرمایہ کسی دوسرے کے پاس ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر ان کا کام ایک ایسی کیفیت پیدا کرنی ہے دھوکے کی بنیاد پر، چکر بازی کے ذریعے، جس میں اس شخص کو یہ کہا جائے کہ جو کچھ آپ لینا چاہتے ہیں وہ اویلیبل ہی نہیں ہے، اور جس شخص کے پاس وہ مال ہو اس کو یہ کہا جائے کہ تمہارا مال جو ہے یہ تو بکنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو
تو اب آپ کا سارا کام یہ ہے کہ 2 لوگوں کو دھوکے میں رکھ کے اور یہ بتا کے کہ اس کا پیسہ کسی کام کا نہیں ہے اور جو یہ لینا چاہتا ہے یہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے، اور اسے یہ کہا جائے کہ جو تمہارے پاس ہے یہ بکنے کے قابل نہیں ہے اور اس میں آپ کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو تجارت کا یہ انداز عام طور پر ان شعبے میں ہوتا ہے جن میں آپ کسی ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اس کے لیے جو لفظ ہے اردو کا وہ بہت ہی بیہودہ لفظ ہے، لیکن عام طور پر اس کو استعمال تو کیا جاتا ہے، اس لیے میں بھی کر دیتا ہوں کہ ان شعبوں میں آپ دلالی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بیچ کے آپ ایجنٹ ہوتے ہیں 2 لوگوں کے درمیان۔ تو یہ جو کام ہے بیچ والا، یہ ریئل اسٹیٹ میں بھی کیا جاتا ہے، یہ بعض چیزوں میں کیا جاتا ہے جہاں پر آپ ایک دھوکے کی کیفیت کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان۔ صاف ظاہر ہے کہ بہت ہی شاندار اور زبردست ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے کمال ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، بہت کلیئرٹی کے ساتھ اپنا یہ کام انتہائی حسین طریقے سے انجام دیا ہے اور کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میں جب ان سے ملتا ہوں تو ان کا ماتھا چوم لینے کو جی چاہتا ہے کہ وہ ایک انتہائی خطرناک شعبے میں ہے جہاں یہ دھوکہ دہی بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا نہیں کر رہے۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایکچولی اس شعبے میں ٹاکسیسٹی کو ختم کر رہے ہیں، آرگینک کر لیا ہے انہوں نے اس شعبے کو۔ تو وہاں یہ جو درمیان میں فائدہ اٹھا لینا دھوکہ دہی کے ساتھ، یہ تجارت میں بھی ممکن ہے۔ تجارت میں بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ دھوکے کی بنیاد پر ہم وہ مال جو گھٹیا ہو اس کو مکس کر کے اس مال کے ساتھ جو دیکھنے میں بڑھیا لگتا ہو ہم کوئی پروفٹ حاصل کر سکیں۔ یہ صرف انجسٹس نہیں ہے، دھوکہ دہی نہیں ہے، یہ ٹاکسیسٹی ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسے شعبے میں آپ کتنی ہی ترقی کر لیجئے، آپ کہیں نہ کہیں ہر وقت ناآسودہ بھی رہیں گے۔ اور میرے تجربے میں یہ ہے کہ نتیجتاً یہ جو انجسٹسز آپ نے کیے ہیں، یہ جو دھوکہ دہیاں کی ہیں خدا نخواستہ، جس میں آپ کو لگا ہے کہ آپ نے بہت مال کما لیا ہے، یہ جس وقت آپ کی اولاد کے پاس جائے گا اور آپ کی اگلی نسلوں میں جائے گا تو یہ اپنا رنگ ضرور دکھائے گا۔ اور میں نے انہی گھروں میں بہت زیادہ ڈرگ ابیوز کے کیسز، بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ ایشوز دیکھے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ جس بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، وہاں ایک خیر کی کیفیت ضرور پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کسی بھی جاب کو حسین، خیر سے بھرا ہوا اور حق پر مبنی بنا سکتے ہیں اس ایریا میں جو آپ کی رسپانسبلٹی ہو اس پرٹیکولر جاب میں۔ تو بھلے آپ کو بہت ہی معمولی کوئی جاب کیوں نہ مل گیا ہو، اس جاب میں اگر آپ نے ایکوٹی، انکلوسیوٹی اور ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دی کہ ہر کسی کو سیکیورٹی کا احساس ہو، اسٹریسڈ نہ فیل کر رہا ہو، اور آپ اس شعبے میں ایک حسن کی کیفیت، حق کا ساتھ دینے کی کیفیت اور خیر کی ایک فضا قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو یہ پھر ایک انتہائی آرگینک شعبہ ہے اور جاب ہے۔